السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد السلام علیکم یا انصار دین اللہ. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی، یہ سلسلہ مجالس جس نسبت سے جاری و ساری ہے، اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے نہ کسی قرآن کی آیت کو تلاوت کیا، نہ کسی حدیث پیغمبر کو تلاوت کیا، بلکہ ایک فقرہ زیارت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور یہ وہ فقرہ زیارت ہے کہ ہم آپ جب سبط رسول الثقلین حضرت مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھتے ہیں اور زیارت وارثہ کے ذریعے ان کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد ان کے فرزند کو زیارت کے ذریعے تحفہ سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ اور اس جیسے کئی فقرے ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کے مددگاروں، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، کہ اے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام ہو. مسلسل کئی فقرے زیارت اصحاب امام حسین میں ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں. دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جن کی زیارت ہم پڑھتے ہیں، اس زیارت کے ذریعے جن کی خدمت میں ہم تحفہ سلام پیش کرتے ہیں، ان کو عام طور پر اصحاب امام کہتے ہیں. یہ جن کی زیارت ہے وہ اصحاب امام کہلاتے ہیں. میں نے زیارت پڑھی، آپ نے پوچھا یہ کس کی زیارت پڑھ رہے تھے، تو میں بھی جواب دیتا ہوں کہ اصحاب امام کی زیارت. آپ نے زیارت پڑھی، میں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اصحاب امام کی زیارت. تو عام طور پر اس کو امام حسین کے اصحاب کی زیارت کہتے ہیں. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے ہیں، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یوں زیارت امام حسین کے اصحاب کی ہے، لیکن لفظ اصحاب زیارت میں نہیں آتا، لفظ انصار آتا ہے. اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، انصار کہہ کے سلام کرتے. اب اصحاب و انصار کا فرق کیا ہے؟ تو عزیزوں، اصحاب و انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. صلوات پڑھے تو میں عرض کروں آپ خدمت میں. دیکھیں، ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. جو شرف صحبت حاصل کرے وہ صحابی کہلاتا ہے، جو فرض نصرت ادا کرے
وہ ناصر کہلاتا ہے۔ اب پڑھے لکھے علماء کرام تشریف فرما ہیں، دیکھیے یہ زیارتیں جو ہم آپ پڑھتے ہیں یہ ہماری آپ کی بنائی ہوئی زیارت نہیں ہے، معصومین کی سکھائی ہوئی زیارت ہے۔ یہ فقرے بھی معصومین نے ہمیں تعلیم کی ہیں کہ جب زیارت پڑھنا تو ان فقروں کے ذریعے زیارت پڑھنا۔ اب زیارت کے فقروں میں اصحاب کو انصار کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ معصومین کی نظروں میں جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا ہے، جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولا حسین نے فرمایا تھا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ فرق کیا تھا عزیزوں؟ فرق یہی تھا کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی نانا کو اصحاب ملے، نواسے کو انصار ملے، نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے۔ جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے، انصار کا ہوتا ہے، وہ صحابیوں کا اصحاب کا نہیں ہوا کرتا۔ عزیزو صحابی اور ناصر میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ صحابی ہو جانے سے، آپ متوجہ ہو گئے، صحابی ہو جانے سے صحابی کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو تاریخ اسلام پر نظر ڈالیے، جب پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان اسلام فرمایا اور قافلہ اسلام آگے بڑھا تو تعداد اصحاب بھی بڑھنے لگی، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 10 ہوئے، 10 سے 100 ہو گئے، 100 سے 1000 ہو گئے، غدیر آتے آتے کم سے کم 1.25 لاکھ ہو گئے۔ بھائی تعداد اصحاب بڑھتی رہی، لوگ دامن صحبت میں آتے گئے، فائدے اٹھاتے گئے، جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں دوا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بے اسلام تھے انہیں اسلام مل گیا، جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مجھے بتائیے نبیوں کو اس بھیڑ سے، نبی کو اس بھیڑ سے کیا ملا؟ نبی کو کثرت اصحاب سے کیا ملا؟ جب 2 صحابی تھے تو نبی کو کیا مل گیا؟ جب 100 ہوئے تو کیا مل گیا؟ جب 1000 ہوئے تو کیا مل گیا؟ جب 1.25 لاکھ ہو گئے تو کیا مل گیا؟ اجی سکون تو سکون ہے، ایک کاغذ و قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیں صحابی اور ناصر، اصحاب اور انصار کا فرق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے، لیکن ناصر ہونے سے ناصر کا فائدہ نہیں ہوتا، دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو تاریخ اسلام کے آئینے کو دیکھیے، 2 چہرے نظر آئے، ایک ابو سفیان کا مکروہ چہرہ نظر آیا، ایک ابو طالب کا منور چہرہ نظر آیا۔ تاریخ میں ابو سفیان کا ذکر بھی ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، مگر ابو سفیان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، ابو طالب کو ناصر رسول کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب کسی کی ہو، قلم کسی کا ہو، تحریر کسی کی ہو، لکھنے والا کوئی ہو، جب تاریخ اسلام لکھتا ہے تو ابو سفیان کو صحابی رسول لکھتا ہے، جناب ابو طالب کو ناصر رسول لکھتا ہے۔ یہ فرق ہے ہی اسی لیے، ارے جس نے فائدہ اٹھایا وہ صحابی کہا گیا، جس نے فائدہ پہنچایا وہ ناصر کہا گیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے،
نصرت کرنے والوں کا ہوتا ہے، وہ شرف صحبت حاصل کرنے والوں کا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزو، یہ نصرت، اہل بیت کی نصرت، معصوم کی نصرت، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ابھی مصائب نہیں ہیں، جس موضوع پہ ایک مجلسیں ہو رہی ہیں، جس بی بی کی شہادت کے عنوان سے یہ ذکر ہو رہا ہے، وہیں تک آپ کو پہنچانا مقصود ہے۔ یعنی نصرت کرنے والے کا جو مرتبہ ہے وہ شرف صحبت پانے والے کا مرتبہ نہیں ہے۔ یہ نصرت اتنی اہم ہے کہ ہم سے آپ سے بھی اہل بیت نے دولت نہیں مانگی ہے، اقتدار نہیں مانگا ہے، دینار و درہم نہیں مانگے ہیں۔ ہم سے آپ سے بھی ایک ڈیمانڈ، ایک تقاضا، ایک مانگ کی گئی ہے، جو مانگ بچے کو یاد ہے، حل من ناصرین ینصرنا۔ صلوات بھیجے محمد احمد بھائی، کس سے بآواز بھلا صلوات پڑھے محمد احمد بھائی۔ ہم سے آپ سے جو ڈیمانڈ ہوئی ہے کربلا میں، وہ دولت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ حکومت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ تخت و تاج کی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ نصرت کی ڈیمانڈ ہے۔ ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے؟ تو اب ہم پر، آپ پر اہل بیت کی نصرت لازم ہے۔ ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ۔ کیا سنا اذان گرامی؟ ہم نے کہا اللہ کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا آقا حسین کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ۔ صلوات بھیجے محمد۔ ہم پر، آپ پر نصرت لازم ہے۔ مولا حسین کے عشق کا دعویٰ ہم کرتے ہیں نا، ہم پر آپ پر نصرت واجب ہے۔ انہوں نے ہم سے نصرت کا تقاضا کیا ہے۔ حل من ناصرین ینصرنا، جب ہم تک آواز پہنچ گئی، ان کی پیغام پہنچ گیا، تو نصرت لازم ہے۔ اب ہم مولا حسین کی نصرت کیسے کریں، یہی اس وقت کی گفتگو میں، مجلس میں عرض کرنا ہے۔ ہم مولا حسین کی نصرت کیسے کریں؟ کیسے کریں نصرت؟ نصرت تو ہم پر بھی واجب ہے۔ اب وہ نصرت جو کربلا میں کی گئی، وہ نصرت جو 72 نے کی، وہ نصرت تو ہمارے آپ کے بسی میں نہیں، امکان ہی میں نہیں، مقدر ہی میں نہیں، اس لیے کہ وہ نصرت نہ 10 محرم سے پہلے ہوئی ہے، اور نہ، یہی جملہ ہم بھی کہتے تھے پہلے، ہم بھی یہی کہتے تھے کہ وہ نصرت نہ 10 محرم سے پہلے ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ ایسا نہیں عزیزوں، وہ نصرت جو 10 محرم کو ہوئی تھی، وہ ایک بار پھر ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی وہ نصرت پھر ہوگی، لیکن وہ نصرت ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ وہ نصرت صرف کربلا والے ہی کریں گے، وہ 72 ہی کریں گے، 72 بھی اس دنیا میں آئیں گے۔ یہ عقیدہ کہلاتا ہے عقیدہ رجعت۔ دیکھیں، شیعہ ہونے کے لیے عقائد تشیع سے وابستگی ضروری ہے نا، یہ عقیدہ بہت اہم ہے، عقیدہ رجعت۔ جیسے عقیدہ وحدت، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کہلاتا ہے عقیدہ وحدت۔ 1,24,000 انبیاء اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجے، وہ معصوم منصوص من اللہ ہیں، یہ کہلاتا ہے عقیدہ نبوت۔ مولا علی اللہ کے ولی ہیں، یہ کہلاتا ہے عقیدہ ولایت۔ اہل بیت محشر میں ہمیں بخشوائیں گے، یہ کہلاتا ہے عقیدہ شفاعت۔ ویسے ہی دنیا سے جانے والے پھر پلٹائے جائیں گے، یہ کہلاتا ہے عقیدہ رجعت۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، رجت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور رجت کا مطلب پلٹنا ہے۔ اسی لیے مولا علی نے مغرب سے سورج پلٹایا۔ اس معجزے کو ہمارے علماء لکھتے ہیں
موجزہ رجت الشمس. رجت الشمس کا مطلب سورج کا پلٹنا. عقیدہ رجت کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ العلی العظیم. تعجیل ظہور کے لیے صلوات پڑھے محمد. تو دیکھیں آج تو یوم جمعہ ہے اور جمعہ بھی ہمارے آپ کے آخری امام کا ایک خاص نام نامی ہے. صلوات بھیجے محمد. عزیزان گرامی جب ظہور ہوگا تو عقیدہ رجت یہ ہے کہ خالی 12ویں نہیں آئیں گے, 12 کے 12 آئیں گے, بلکہ 14 کے 14 آئیں گے. سارے معصومین آئیں گے اور صرف معصومین دنیا میں نہیں آئیں گے. جو مومنین انتظار ظہور میں مر گئے ہیں وہ بھی پلٹائے جائیں گے. قبروں پہ آوازیں دی جائیں گی, صدائیں لگائی جائیں گی کہ تم انتظار کرتے تھے ظہور کا, دعا مانگا کرتے تھے. بھائی کیا دعا مانگتے ہم آپ کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل کر اور ہمارا شمار ان کے صحابیوں میں فرما, کہیں ان کے ناصروں میں فرما. صلوات بھیجے محمد محمد. بھائی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ہمارا شمار ان کے ناصروں میں فرما. تو قبروں پہ آوازیں دی جائیں گی, دعائے عہد پڑھنے والوں کو جگایا جائے گا کہ آؤ انتقام کا موقع آ گیا, امام آ گئے, اب آؤ خون حسین کا بدلہ لو, آل محمد کا انتقام لو. بھائی بدلہ لینے والے بھی پلٹائے جائیں گے اور جن سے بدلہ لیا جانا ہے وہ بھی پلٹائے جائیں گے. مومنین بھی پلٹائے جائیں گے, منافقین بھی پلٹائے جائیں گے. بس فرق یہ ہے کچھ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, کچھ گڑے مردے قبروں سے اکھاڑے جائیں گے. حلاوت ہے دے محمد محمد. بارے میرے مولا, محاوروں کو بھی حقیقت کا لباس پہنانے والے کو امام کہتے ہیں. دنیا میں محاورہ ہے گڑے مردے اکھاڑنا. گڑے مردے کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ جب امام آئیں گے تو یہ محاورہ بھی سچائی کا لبادہ پہن کے آ جائے گا. صلوات بھیجے محمد محمد. عزیزو اسے کہتے ہیں رجعت. رجعت کا مطلب پلٹایا جائے گا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے علائم ظہور میں بڑی تفصیل کے ساتھ رجعت کے منظر لکھے کہ جب آخری امام آئیں گے, جمعہ کا دن ہوگا اور آپ خانہ کعبہ میں نظر آئیں گے. امام کا ظہور بھی کعبے سے ہوگا, ہونا بھی چاہیے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا قانون بدلتا نہیں. جب پہلا کعبے سے ظاہر ہوا تو آخری بھی کعبے ہی سے ظاہر ہوگا. علامہ مجلسی نے لکھا کہ امام آئیں گے اور سنگ اسود پر اپنی کوہنی ٹکا کے تکیہ فرمائیں گے اور سب سے پہلے جبریل آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر رجعت شروع ہوگی. خانہ کعبہ کے پیچھے سے آواز آئے گی, وہ اصحاب کہف آ رہے ہیں, وہ اصحاب امیر المومنین آ رہے ہیں, وہ سلمان آ رہے ہیں, وہ ابو ذر آ رہے ہیں, وہ مقداد آ رہے ہیں, وہ کلیجوں کو چبانے مالک اشتر آ رہے ہیں, وہ حدیثیں سنانے ابو ذر آ رہے ہیں. اعلان ہوگا سرکار سید الشہداء آ رہے ہیں, بادشاہ کربلا آ رہے ہیں, ان کے پیچھے شہداء کربلا آ رہے ہیں, وہ حبیب آ رہے ہیں, وہ سعید آ رہے ہیں, وہ زہیر آ رہے ہیں, وہ بریر آ رہے ہیں, وہ عابد شاکری آ رہے ہیں, وہ شوذب آ رہے ہیں, وہ ہلال ابن نافع آ رہے ہیں. ارے وہ اکبر کی شکل میں پیمبر آ رہے ہیں. وہ اکبر کی شکل میں پیمبر آ رہے ہیں, وہ قاسم کی صورت میں شبر آ رہے ہیں, ارے وہ جھولے کے اندر حیدر آ رہے ہیں. ارے کیا منظر ہوگا جب اعلان ہوگا ہوشیار عباس دلاور آ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
آپ نے؟ بھائی رجت کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ. سارے امام آئیں گے، کتنے حکومت کریں گے، کہاں کہاں حکومت کریں گے، کون امام کس ملک میں جائے گا، امام کا سفر ہوگا تو کس طرح سے سفر ہوگا، جب امام کعبے سے چلیں گے، مکے سے چلیں گے تو کس انداز میں چلیں گے، سامان سفر کیا ہوگا، راستے میں کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا. بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ امام اپنے ساتھ وہ پتھر لیے ہوں گے جس پر موسیٰ نے عصا مارا تھا تو اس میں سے پانی کے چشمے نکلے تھے. جب امام اس پتھر کو لے کے چلیں گے، ایک اونٹ کی پشت پہ بندھا ہوگا، تو کچھ لوگ کہیں گے حضرت سفر ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام تو ہو جائے. تو فرمایا اسی پانی سے، اسی پتھر سے پانی کے چشمے بھی نکلیں گے. وہ قوم موسیٰ تھی جسے سے پانی ملا ہے، تمہیں اس سے کھانا بھی ملے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب دیکھیں یہ عجیب و غریب بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. ارے پتھر کا اختیار سمجھ میں آتا ہے، حیدر کا اختیار سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں اخلو پہ پتھر پڑنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہے یار کہ سنگ اسود کا رتبہ سمجھ میں آتا ہے، جناب موسیٰ کے اس پتھر کا رتبہ، اس کے اعجاز، اس کے معجزے سمجھ میں آتے. مولا علی کے معجزوں پر سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی رجت ہوگی تو وہ نصرت جو 10 محرم کو کربلا میں ہوئی تھی وہ پھر ہوگی، اور وہ نصرت کربلا والے ہی کریں گے، پھر 72 ہی کریں گے. وہ تلوار جو 4 محرم کو توڑی گئی تھی وہ پھر جوڑی جائے گی. وہ حسرت جو دل میں مقید تھی وہ آزاد کی جائے گی. وہ نصرت تو کربلا والے ہی کریں گے، لیکن نصرت مولا حسین ہم پر بھی واجب ہے نا. ہم کیسے نصرت کریں، ہم کیسے نصرت کریں؟ تو ہمارے آپ کے لیے طریقہ نصرت سکھایا ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. ہمارے آپ کے 8ویں امام نے ہمیں طریقہ نصرت سکھایا. راوی کہتا ہے میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو دیکھا کہ 8ویں امام بڑے شاندار طریقے سے اپنی مسند پر جلوہ افروز تھے اور بہترین کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے. 8ویں امام بہترین کپڑے پہنتے تھے. 6ٹھے امام کے لیے بھی ملتا ہے، 5ویں امام کے لیے ملتا ہے. مولا حسن مولا حسین کے لیے تو جنت کے کپڑوں کا ذکر ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آ جایا بھائی متوجہ رہیے. آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ دیر نہیں پڑتا، صرف ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور لوگ اعتراض بھی کرتے رہتے تھے. 6ٹھے امام ایک حسن بصری تھا، اس نے 6ٹھے امام پر اعتراض کیا کہ آپ اتنے قیمتی اور اتنے شاندار کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے نانا رسول خدا تو ایسے کپڑے نہیں پہنتے تھے. توجہ سنیے گا. آپ کے دادا مولا علی تو ایسے کپڑے نہیں پہنتے تھے، آپ اتنے شاندار کپڑے پہنتے ہیں. حالانکہ دیکھیے امام کی زینت لباس سے نہیں ہے، لباس کی زینت امام سے ہے. ارے امام کا جسم تو کعبہ ہوتا ہے، جو لباس آ جائے وہ غلاف کعبہ بن جائے. جو ہمارے یہاں امام لباس کی وجہ سے صاحب زینت نہیں ہے، لباس امام کی وجہ سے زینت کا سبب بنتا ہے. تو اس نے کہا حسن بصری نے کہ آپ کے نانا اور آپ کے دادا مولا علی تو ایسے کپڑے پہنتے نہیں تھے، آپ اتنے شاندار کپڑے پہنتے ہیں. امام نے فرمایا سنو، ہمارے نانا اور ہمارے دادا کا زمانہ مسلمانوں کی غریبی کا زمانہ تھا، یہ زمانہ شان و شوکت کا زمانہ ہے. اگر اس زمانے میں ہمارے دادا اور نانا ایسے کپڑے پہنتے تو غریبوں کی دل آزاری کا سبب بنتا، اور ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی توہین کا سبب بنے گا. بھائی بات پہنچ گئی میری. دیکھیں اس سے ایک اندازہ اور ہوا کہ اماموں نے لباس بھی زمانے کے حساب سے اختیار کیا. جب غربت کا دور تھا تو لباس تھا، اور جب شان و شوکت کا زمانہ آیا تو لباس تھا، اور امام کا لباس بھی زمانے کے حساب سے بدلا. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب ایسی عزاداری جیسی آج ہو رہی ہے
کیا اماموں کے دور میں بھی ہوتی تھی؟ کیا امام کے دور میں بھی ایسی عزاداری تھی؟ تو بھائی جیسے لباس زمانے کے حساب سے بدلا، ویسے ہی طریقہ عزا بھی زمانے کے حساب سے بدلیں گے۔ جیسے غربت کا لباس ہے امام اور شوکت کا لباس اور، ویسے ہی بنی امیہ کے زمانے کی عزاداری اور بھارت کی عزاداری۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ زمانے کے حساب سے لباس امام بدلا تو زمانے کے حساب سے۔ اب اگر آپ ہم سے کہیے نہیں صاحب ویسی عزاداری کیجئے جیسی اماموں کے دور میں ہوتی تھی، تو ہم ویسی عزاداری کرنے پر تیار ہیں، آپ بنی امیہ بننے پر تیار ہو جائیے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ آپ عزا خانوں سے اٹھا کے قید خانوں میں ڈالیے، ہمیں ہتھ کڑیاں پہنائیے، بیڑیاں پہنائیے، ویسے ہی کریں گے۔ عزیزوں یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، اللہ نے جو عقل دی ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ اکثر و بیشتر اعتراض بری چیز ہے، سوال بری چیز نہیں ہے۔ سوال کرنا، ارے سوال کی تو بڑی اہمیت ہے۔ امام معصوم کی حدیث ہے کہ علم کے دروازے پر ایک تالا پڑا ہے۔ امام کی حدیث ہے کہ علم کے دروازے پر ایک تالا پڑا ہے اور اس تالے کی کنجی کا نام ہے سوال۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جب تک سوال نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہیں میں نے سنا ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، یہ جو نظر ہوتی ہے ہمارے آپ کے یہاں جناب سیدہ کی نظر، ایک دستور ہے کہ صاحب جناب سیدہ کی نظر کو ڈھانپ دیا جائے، ڈھک دیا جائے، مرد اس نظر کو نہ چکیں۔ تو اب وہ اعتراض کر رہے تھے، اگر سوال کرتے تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ صاحب یہ کہاں شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی نظر ڈھک کے دی جائے، اسے چھپا کے دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی دن میں میت کا اٹھانا کیا خلاف شریعت ہے؟ مجھے بتائیں مدینے میں جس طرح سے میتیں نکلتی تھیں کیا وہ خلاف شریعت تھا؟ جناب سیدہ نے کیا کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ ویسے نکلے جیسے سب کا نکلتا ہے۔ اسما نے ایک تابوت بنا کے دکھایا، اسما کو دعا دی، کہا رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانا، اندھیرا کیوں کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، تابوت میں اٹھانا میت تک کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اس کا مطلب مزاج سیدہ یہ ہے نہیں، عظمت غیرت سیدہ یہ ہے کہ میت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب جو ان کے مزاج سے واقف تھا اس نے ویسا نظر کا طریقہ نکالا۔ صلوات ہے محمد گرامی جناب سیدہ کی غیرت کے مطابق ہے، جو ان کے مزاج سے واقف ہے۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ میت تک پہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، تو ڈھانک کے نظر دی جاتی ہے۔ اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اگر احترام میں اضافہ ہو رہا ہے تو شریعت میں اس پہ کون سا خلل پڑا جا رہا ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جیسے زمانے کے حساب سے لباس بدلا، ویسے ہی زمانے کے حساب سے عزاداری کے رسم و رواج اور طور و طریقے ہی بدلے۔ یہ پوچھنا کہ صاحب کیا آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے ایسے ماتم نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگاتے ہیں؟ جب انہوں نے قمع نہیں لگائی تو آپ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ہمت ہو تو جناب مختار سے پوچھئے کہ جب چوتھے امام نے یزیدیوں پر تلوار نہیں اٹھائی تو آپ نے کیوں اٹھائی؟ ارے وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انتقام لیے میدانوں میں تلوار لیے گھوم رہے ہیں۔ جب انہوں نے ہرملہ کو قتل نہیں کیا، جب انہوں نے ابن زیاد کو قتل نہیں کیا، جب انہوں نے یزیدیوں پر تلوار نہیں اٹھائی تو آپ نے کیوں اٹھائی؟
آپ اگر ہم سے پوچھیں گے جب انہوں نے زنجیر کیوں نہیں لگائی آپ کیوں لگا رہے ہیں، ہم کہیں گے پہلے یہ بتائیے جب چوتھے امام نے یزیدیوں پر تلوار نہیں اٹھائی تو مختار نے کیوں اٹھائی؟ کیا جواب ہے کہ بھئی چوتھے امام ہے وارث حسین، مختار ہیں عاشق حسین۔ ارے وارث کے کام اور ہیں، عاشق کے کام۔ آواز ہے دے محمد و آل احمد۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی۔ 8ویں امام علیہ السلام راوی کہتا ہے بڑے شاندار طریقے سے بیٹھتے تھے اور بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ آتے تھے، رؤساء، زمیندار، جاگیردار، صاحبان ثروت، صاحبان وزارت، صاحبان حکومت، امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ امام کسی کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی آ جائے بڑے سے بڑا، امام اس کو دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ میں کہوں گا بھائی بڑھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اگر کبھی کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا تو امام بھی عوام کی طرف بڑھتا۔ راوی کہتے ہیں ریان ابن شبیب کہ لیکن ایک دن میں نے دیکھا دروازے پر ایک صاحب ظاہر ہوئے اور انہوں نے وہاں سے ہاتھ اٹھا کے امام کو سلام کیا۔ امام نے صرف جواب سلام نہیں دیا، آپ اپنی مسند سے اٹھے اور اس کے پاس پہنچے اور اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور کہا مرحبا یا دیبل انتا ناصرنا۔ اللہ اکبر، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ کیا کہنا ہے دیبل، آپ ہمارے ناصر ہیں، ناصر۔ بھائی طریقہ نصرت امام سمجھا رہے ہیں، دیبل کو اپنا ناصر کہا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے جناب دیبل کیا کرتے تھے؟ غم امام حسین میں مرثیے کہتے تھے، روتے تھے، رلاتے تھے، مجلسیں برپا کرتے تھے، ترویج عزا کرتے تھے، تبلیغ عزا کرتے تھے، نوحے کہتے تھے، حق اہل بیت بیان کرتے تھے۔ لیجئے وہ گفتگو تمام ہو گئی۔ دیبل نے مرثیے پڑھے، امام نے ناصر کہا۔ دیبل نے نوحے کہے، امام نے ناصر کہا۔ دیبل نے انتظام گریہ کیا، دیبل نے ناصر کہا۔ دیبل نے ترویج عزا کی، امام نے ناصر کہا۔ اور ناصر کہہ کے بتایا یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ نوحے، یہ عزاداری، یہ بکا، یہ گریہ، یہ عاشق ہونے کا اعلان نہیں ہے، ناصر ہونے کا اعلان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ نصرت ہے، اور ایسی نصرت ہے کہ اس طریقہ نصرت کی سربراہ و قائد و رہبر کا نام ہے ثانی زہرا، جناب زینب کبریٰ۔ یہ وہ طریقہ نصرت ہے جو طریقہ نصرت بی بی زینب نے اختیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت بی بی زینب پر بھی واجب ہے۔ اب انہوں نے کیسے نصرت کی، انہوں نے کیا کیا؟ قید سے نکلی تو صرف ایک جملہ کہا کہ گھر خالی ہو، جس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں گے۔ جناب زینب نے عزاداری کے ذریعے کربلا پہنچائیے، ماتمداری کے ذریعے کربلا پہنچائیے۔ جو خطبے ہیں ان کے، جو تقریریں ہیں ان کی، جو عزاداری ہے ان کی، وہ ذریعہ نصرت امام حسین ہے۔ بی بی زینب نے اسی عزا کے ذریعے، اسی ماتم کے ذریعے، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے ان تمام مومنین کا، ان تمام منتظمین کا، ان تمام علماء و شعراء و خطباء کا جو ان مجالس میں مسلسل شرکت بھی کر رہے ہیں، دام درہم سخن حصہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ بڑا کام ہے کہ ماں اور بیٹی کا غم یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس ماں پہ بھی روئے اور رونے کا انتظام کیا جو 18 برس میں اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتے، اور اس بیٹی کے ماتم کا بھی انتظام کیا
جو در خیمہ پر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے، کرے ہو پسر سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی، اللہ اجر عظیم عطا کرے تمام مومنین کو جو جو شریک ہے اس پروگرام میں، وہ جہاں جہاں مجلسیں ہوئی ہیں، اور جو جو علماء و خطباء پڑھ رہے ہیں، سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بڑا کام ہے، اس لیے کہ بی بی زینب نے ایک ہی خواہش کی تھی کہ گھر خالی ہو جس میں ہم اپنے بھیا کو روئیں گے۔ ابھی روئے نہیں، ایک گھر خالی ہوا، فرش اعظم بچھایا گیا، چوتھے امام مسند تعزیت پر بٹھائے گئے، اور پھر سے کربلا کا ذکر شروع۔ آج 1400 برس بعد ہم جیسے ذاکرین جن کی زبان میں تاثیر نہیں، جن کے لفظوں میں اثر نہیں، جب وہ مصائب پڑھتے ہیں تو مجمع بلک بلک کے روتا ہے۔ سوچے جب چوتھے امام بیان کر رہے ہوں گے کہ یوں میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا، یوں میرے چچا عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، یوں میرے ہم شکل پیغمبر میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، تو کیا عالم ہوگا۔ سوچے اس مجلس کے بارے میں اگر تصور کر لیں کیا پڑھا گیا اس مجلس میں، کیسا گریا ہوا، کیسا بکا ہوا، اگر تصور ہو جائے تو رونے کو وہی بہت ہے۔ تو دیکھیے اکثر و بیشتر مجالس ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مجلس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوتا ہے، شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی ہوتی ہے، شبیہ علم برآمد ہوتا ہے۔ تو اگر مجلس کے بعد یا مجلس کے دوران علم برآمد ہو جائے، تابوت برآمد ہو جائے تو ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے ابھی چوتھے امام مصائب پیش کر رہے تھے کہ وہاں پر شبیہیں برآمد دی ہوئی، شہداء کے کٹے ہوئے سر برآمد، اللہ یہ مولا حسین کا سر آ رہا ہے، یہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا سر آ رہا ہے، یہ 13 برس کے یتیم کا سر آ رہا ہے، یہ 6 مہینے کے علی اصغر کا سر آ رہا ہے۔ ارے کوہرام مچا ہوگا جب پاسبان حرم کا سر آیا، اللہ اور پھر چادریں آنا شروع ہوئی، چادریں آئیں، بی بی زینب نے چادروں کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ جناب ام رباب کے حوالے ان کی چادر کی، جناب ام لیلہ بی بی آپ کی چادر، بہن کلثوم یہ آپ کی چادر، رقیہ یہ آپ کی چادر، بیوہ عباد لبابہ یہ آپ کی چادر، سب کی چادریں سب تک پہنچ گئیں۔ اب بی بی زینب کے ہاتھوں پہ ایک چھوٹی سی چادر، ایک مرتبہ زندان کروں کی آواز سکینہ، ارے چادر بھی آ گئی بی بی، دروازہ بھی کھل گیا بی بی، ارے مدینے چلو۔ ابھی مجلسیں ہوں گی، آپ روئیں گے۔ میں آپ کے سامنے کوئی اس وقت مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، صرف میں آپ کو بی بی زینب کا ایک لقب سنانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کا لقب جہاں عالمہ غیر معلمہ ہے، بی بی زینب کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جو کسی معلم سے تعلیم کی محتاج نہیں۔ ظاہر سی بات ہے مولا علی کی بیٹی ہیں۔ ایک لقب ہے بی بی کا ام المصائب، مصائب کی ماں۔ ایک لقب ہے کعبۃ الرضایہ، علماء بیٹھے ہیں، بی بی کا لقب ہے کعبۃ الرضایہ۔ کعبۃ الرضایہ کا مطلب ہے مصیبتوں کا کعبہ۔ ارے جیسے کعبے کے چاروں طرف حاجی طواف کرتے ہیں، بی بی زینب کے چاروں طرف مصیبتوں نے طواف کیا۔ یہ وہ بی بی ہے جسے صبح سے شام تک لاشوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور پھر 1 منٹ مجلس تمام ہو رہی، مصائب پڑھے بھی جا چکے ہوں گے، وہ ابھی اور مجلسیں ہونا ہے، اس میں پڑھے بھی جائیں گے۔ میں پھر آپ کو جناب فضہ سے منسوب ایک فقرہ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام 2.5-3 برس کے ہوئے اور مولا علی صبح کو گھر سے نکلتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے، تو مولا حسن اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑتے تھے، تو مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ باپ بیٹے کو گود میں اٹھا لیتا کہ جب مولا حسین 2.5-3 برس کے ہوئے، مولا علی گھر میں داخل ہوتے تھے،
مولا حسین باپ کو دیکھ کے دوڑتے تھے، مولا علی مولا حسین کو بھی گود میں لے لیتے تھے۔ بی بی فضہ کہتی ہے مگر جب میری شہزادی 2.5-3 برس کی ہوئی، کہتی ہے میں نے کئی بار غور کیا کہ مولا علی گھر کے اندر آتے تھے، وہ بیٹی باپ کو دیکھ کے دوڑتی تھی تو مولا علی بی بی کو گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگشت مبارک ان کے دست مبارک کے حوالے کر دیتے تھے، وہ گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے، کبھی اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے۔ فضہ کہتی ہے میں نے پوچھ لیا ہے بی بی، ارے بیٹی کو گود میں لینے کے بجائے گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک اور اس کونے سے اس کونے تک کیوں لاتے؟ ایک عجب جواب دیا کہ فضہ ارے میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، لے کے کربلا سے کوفے سے شام دیار و دیار